إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صب علي الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو عمل کی آزادی دیا ہے. رہنمائی کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو بھلائی کے راستے پہ چلیں اور چاہیں تو شیطان اور نفس کے راستے پر اپنے آپ کو لگا لیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی رہنمائی کیا ہے. جو چاہے کفر کا راستہ اپنائے اور جو چاہے شکر گزاری کی راہ اپنائے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اسی ناطے ہم سماج میں اپنی مرضی کے مطابق، معاشرے میں اپنی چاہت کے مطابق جیسے چاہتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسانی طبیعت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ہی رنگ اور ایک ہی شکل میں اتاری جاتی ہے، مگر دنیاوی تاثرات کے اعتبار سے اور سماجی اثرات کے اعتبار سے ہر انسان اپنی چاہت اور اپنی پسند الگ اختیار کرتا ہے. اسی لیے سماج میں لوگوں سے روابط اور رشتے کا قائم کرنا، تعلقات کا بنانا، یہ ہر آدمی اپنے مزاج کے اعتبار سے طے کرتا ہے. کچھ لوگوں کے ہاں تعلقات میں دین کا عنصر غالب ہوتا ہے، اس لیے دین کی بنیاد پر وہ لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کے ہاں مادی منفعت کا غلبہ ہوتا ہے،
وہ اسی بنیاد پر لوگوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ہاں جاہ و منصب کا دخل زیادہ ہوتا ہے اور وہ جاہ و منصب والوں سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں اور کچھ لوگوں کے ہاں اور الگ الگ طرح کے لوگوں کے ہاں الگ الگ طرح کی ترجیحات پائی جاتی ہیں، اور اسی ترجیح کے اعتبار سے ہم میں کا ہر فرد اپنے لیے سماج میں راستہ متعین کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے وہ یہ ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کہا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز دے اور اللہ ہی کے لیے کسی کو کوئی چیز نہ دے، اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اسی لیے جو اہل ایمان اور جو اہل تقوی ہیں وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان تمام لوگوں کو اپنا محبوب اور اپنے تعلق کا ایک جز سمجھتے ہیں جو اللہ کے دین پر خود کو قائم رکھتے ہیں، اللہ کے دین کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ جو اللہ کے دین کو اور اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے، ان کے تعلقات کا دائرہ دوسری طرف جاتا ہے اور وہ دوسرے مختلف طرح کے تعلقات سماج میں لوگوں سے استوار کرتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے کہ ہر صورت میں ایمان اور تقوی کو برتری حاصل ہے، ہر صورت میں دین پسند انسانوں کو ترجیح حاصل ہے، ہر صورت میں ہماری تمام طرح کی رفاقت، ہماری تمام طرح کی مساندت اور ہماری تمام طرح کی مدد کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہی ہے جو صاحب تقوی اور صاحب ایمان ہے۔ اور جو ترجیحات ہیں دوسری ہماری اپنی نفس کی طرف سے، ہماری اپنی ضرورت اور ہماری اپنی چاہت کی طرف سے، ان ترجیحات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لائق توجہ نہیں گردانا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کہا کہ مدینے میں جلیبیب ایک آدمی تھے جو بہت مزاحیہ انسان تھے اور ایسے ہی راستہ چلتے ہوئے عورتوں پر طنز کشا کرتے تھے، ان پر جملے کہا کرتے تھے اور ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر جلیبیب تمہارے پاس آ گیا تو پھر تمہاری خیریت نہیں ہے، تمہارے ساتھ میں بہت برا معاملہ کروں گا، اس لیے ہرگز تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ ابو برزہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب سے کہا کہ تم شادی کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون شادی کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری شادی کرواتا ہوں۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم ایک انصاری کا نام لیا، ان کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیغام نکاح تمہاری لڑکی کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کی خود اس انصاری سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان سے کہا میں تمہاری لڑکی کا پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں اپنے لیے تمہاری لڑکی نہیں چاہتا۔ پھر کس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ میں جلیبیب کے لیے تمہاری لڑکی چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول میں ذرا اس کی ماں سے مشورہ کر لوں، میں ذرا اس کی ماں سے دریافت کر لوں۔ کہا جاؤ پوچھ لو۔ پھر وہ آئے، اپنی بیوی سے بات کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری لڑکی کو پیغام نکاح دیا ہے۔ تو بیوی نے کہا بہت اچھی بات ہے، اس سے بہتر بات ہمارے لیے دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر ام المومنین قرار پائے۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے انہوں نے شادی کا پیغام نہیں دیا ہے۔ بیوی کا منہ کھل گیا،
حیرت میں پڑ گئی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بیٹی کے لیے جلیبی بھی ملے تھے اور کوئی دوسرا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آیا. اور اس کے بعد کہا انی، وہ جملہ پورا نہیں کر سکی مارے افسوس کے. دوسری روایت میں ہے کہا کہ فلاں نے پیغام نکاح دیا ہم نے قبول نہیں کیا، فلاں نے شادی کا پیغام دیا ہم نے قبول نہیں کیا، فلاں آدمی نے شادی کرنی چاہیے لیکن ہم تیار نہیں ہوئے. جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے. بہت افسوس ہوا صحابی کو، سر پکڑ لیا کیا کریں. قدم باہر نکالا گھر سے، لڑکی یہ گفتگو اندر سن رہی تھی. اس نے آواز دیا اپنی ماں کو، کہا ماں کیا بات ہے، تم دونوں کیا گفتگو کر رہے تھے؟ کہا کہ ایسا اور ایسا معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے تمہاری شادی کا پیغام جلیبیب سے بھیجا ہے. کہا کیا تم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد کر دو گے؟ کیا تم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نبی کے حکم کی تردید کر دو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا نہیں کرو گے؟ ارے مجھے اسے کے حوالے کر دو، اللہ رب العالمین مجھے ضائع نہیں کر سکتا. اگر نبی نے میرے رشتے کے لیے ان کو پسند کیا ہے تو میں اللہ کے نبی کے پسند کی وجہ سے اپنے رشتے کے لیے انہیں پسند کرتی ہوں، اللہ رب العالمین مجھے ضائع نہیں کر سکتا. حدیث کا لفظ ہے فکانہ ایقظتہما، لڑکی نے ان دونوں صحابی اور صحابیہ کو نیند سے بیدار کر دیا، غفلت سے متنبہ کر دیا. اور اس کے بعد واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اللہ کے نبی یہ میری بچی کا معاملہ ہے، آپ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں، آپ جو چاہیں اس میں آپ پسند فرمائیں، آپ شادی کر دیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کی شادی جلیبیب سے کر دیا. جلیبیب ایک نادار، ایک بے مال، بے نسب، بے خاندان اور بے گھر انسان تھے. مسجد نبوی کے صفہ میں زندگی گزارنے والے یہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابیہ سے کر دیا. اور اس کے بعد ابھی چند مہینہ یا چند ہفتہ گزرا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معرکہ میں گئے. یہ واقعہ مسند احمد میں صرف تھا اور یہ واقعہ مسلم میں بھی ہے جو ابھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، یعنی مسند احمد میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معرکہ میں گئے، جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا هل تفقدون من حد، کوئی آدمی ہے جو تم کو مل نہیں رہا ہے، کوئی گم ہے تمہارے درمیان سے؟ لوگوں نے تلاش کیا، فلاں کو پایا، فلاں کو پایا، سب تلاش کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کوئی آدمی ہے جس کو تم نے نہیں پایا؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم نے سب کو پا لیا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ہمیں نہ ملا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، لیکن میں جلیبیب کو تمہارے سامنے نہیں پا رہا ہوں، ذرا اس کو تلاش کرو. پھر لوگوں نے ان کو تلاش کیا تو دیکھا کہ لاشوں کے بیچ میں ایک جگہ نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے نکالا گیا. لوگوں نے کہا کہ 7 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور پھر انہوں نے اسے قتل کر دیا اور انہی کے بیچ میں وہ دبے ہوئے پڑے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ گئے اور آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، یہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ میرا اپنا ہے اور میں اس کا اپنا ہوں. وہ انسان جو بے گھر، بے مال اور بے دولت ہے، جو بے سماج انسان ہے، سماج میں جس سے رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابدی اور دائمی رفعت عطا فرمائی اور کہا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. انس بن مالک کی ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کھودنے کا حکم دیا. قبر کھودی گئی، آپ نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے علاوہ جلیبیب کے لیے کوئی چارپائی اور ان کی لاش رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. قبر کھودی جاتی رہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کو اپنے ہاتھ پر لیے رہے اور بیٹھے انتظار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اس کے بعد قبر تیار ہوئی، ان کو اس میں دفن کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اس حدیث کو انس بن مالک سے ثابت بن اسلم بولانی نے روایت کیا ہے
اور اسی حدیث کو اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بھی انس بن مالک سے روایت کیا ہے۔ اسحاق نے ثابت سے کہا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے کیا دعا کیا تھا؟ یہ اسی حدیث کا ایک جز ہے۔ کہا کیا دعا کیا تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدن کدا، اے اللہ اس کے لیے یعنی اس عورت کی بیوی کے لیے بھلائی کو تو انڈیل دے ان کے اوپر، اور ان کی زندگی اور ان کی معاش کو مشقت اور دشواری میں مت ڈالنا، اے اللہ تو ان کی معاش کو آسان بنا دے۔ انس بن مالک کہتے ہیں فما رأیت ای من انفق منہ بالمدینہ، میں نے مدینے میں کسی بے شوہر والی عورت کو ایسی نہیں دیکھا جس کے طلبگار اور جسے پیغام نکاح دینے والے اس عورت سے زیادہ رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی یہ برکت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ بدلہ ملا کہ مدینے کے بڑے بڑے صحابہ اس صحابی یعنی جلیبیب کے انتقال کے بعد ان کی بیوی کو پیغام نکاح دینے میں سبقت کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد اس انصاری عورت یا اس انصاری لڑکی کا نکاح ہوا، اور وہ بات یہ قصہ حدیث میں یہاں تک ختم ہو گیا۔ آپ ذرا غور کریں میرے ساتھ اور سوچیں دو باتیں۔ ایک بات تو یہ کہ ماں اور باپ نے فیصلہ کیا کہ جلیبیب ایک نادار، بے گھر اور بے در انسان ہیں، بے مال انسان ہیں، وہ ہماری لڑکی کے ہمسر اور کفو نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم ان سے اپنی لڑکی کا نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ ان دونوں نے کر لیا۔ افسوس تھا آدمی کو، وہ اپنا سر پکڑ کر کے افسوس کر رہے تھے کہ بیوی میری بات نہیں مانتی، بیوی میری بات کو تسلیم نہیں کرتی، اور میں چاہتا ہوں کہ میری لڑکی کا نکاح اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق کر دیا جائے، مگر بیوی نہیں، بڑے بڑے لوگوں کا پیغام نکاح ٹھکرایا گیا ہے۔ ہم کیسے مان لیں یہ بات؟ وہ بھی جلیبیب ایک بدشکل، ایک بے مال، ایک کمزور انسان، جن کا کوئی خاندان نہیں، جن کا کوئی گھر نہیں، جن کا کوئی در نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشورے میں عام طور پر عورتیں اسی طرح کے غلط مشورے دیتی ہیں، غلط طریقے پر اپنے شوہروں کو ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یاد رکھیں آپ، اللہ کے حکم کے مقابلے میں جب اس طرح کے غلط راستے پر ڈالنے کے لیے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کوشش کرے تو آپ کو متنبہ رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ایماندار لڑکی، وہ ایک مومنہ صحابیہ جس نے اس گفتگو کو سننے کے بعد اپنے ایمان اور اپنے دل کا پورا بوجھ نکال کر کے ان کے سامنے رکھ دیا، تم دونوں اتنے جرأت مند ہو چکے ہو کہ اللہ کے رسول کا حکم لوٹا دو گے، اللہ کے رسول کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے، تمہارے پاس یہ جرأت ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک بات کہی اور تم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ذرا آپ اس روشنی میں اپنی زندگی میں سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکام کو ہم پامال کرتے ہیں، رات اور دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکم کو ہم پیروں تلے روک دینے میں کبھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی مرضی کے مطابق رد کر دینے میں ہم کبھی کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے۔ کبھی آپ سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں اس بات پر؟ ایمان کے دعوے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رد کرنے کی یہ جرأت، میں اگر مثالیں دوں تو بات بہت لمبی ہوگی، لیکن ہم میں کا ہر فرد اپنے گریبان میں ڈال کر اپنے ضمیر سے یہ سوال کرے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حکم اپنی زندگی میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک مومن ہونے کے ناطے اور ایک کلمہ گو انسان ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لانے، آپ کی سنت پر عمل کرنے اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور ہمارے عمل سے، ہماری ذات سے، ہمارے کردار سے اور ہماری کسی بھی حرکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم رد نہیں ہونا چاہیے، کسی حکم کو ماننے سے انکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انکار چاہے زبان سے کیا جائے، چاہے دل سے کیا جائے، اور چاہے عمل کے ذریعہ اس کا انکار کیا جائے، ساری صورتیں انکار میں داخل ہیں۔
اور دوسری بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمت، جو رفعت اور جو عظمت عطا فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ وہ نہ تو ان کی دولت کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ بے دولت تھے، نہ ان کی خاندانی وجاہت کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ بے خاندان تھے، اور نہ ہی ان کے کسی جاہ و منصب کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ منصب سے عاری تھے۔ تو پھر ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صفات کے باوجود نہ تو بہت طاقتور تھے، نہ تو بہت خوبصورت تھے، کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اسی کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برتری دیا، نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے جو درس دیا ہے کہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی ان کا ایمان اور تقوی، ان کی دینی زندگی اور ان کی شرعی زندگی اس لائق ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھائے، اس کی موافقت کرے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، ورنہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی اپنی زندگی میں پیدا نہیں کرنا چاہتے، ان کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے جو میری سنت سے منہ موڑے گا، جو میرے طریقے سے روگردانی برتے گا، جو میرے طریقے پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ لیکن جلیبیب نہ خاندان نبوت کے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ہیں، اور نہ مدینے کے مالداروں میں سے ہیں، اور نہ مدینے کی کسی بھی دنیاوی ایسی خوبی سے متصف ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ اور یہ ایسے تھے، نہیں۔ ان کے پاس جو دولت تھی، ان کے پاس جو سرمایہ تھا، اور ان کے پاس جو سب سے بڑی قوت تھی وہ ان کی ایمان کی قوت تھی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ایمان میں، یہ ایمانی زندگی میں یہ رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، یہ تعلق سب سے مضبوط تعلق ہے۔ میرے دوستو یاد کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کو اپنا مانتا ہوا فرد قرار دیا ہے جس کے بارے میں آج دنیا کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ خود اس زمانے میں صحابیہ نے کہا کہ ارے جلیبیب، ان سے ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مجھ سے ہے، میرے طریقے پر ہے، میرے دین پر ہے، میری قربت میں ہے، میری ملت میں ہے اور میرے منہج پر ہے۔ اس لیے آپ کا عمل، آپ کی سیرت اور آپ کا کردار یہ طے کرے گا کہ اللہ کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے، اللہ کی نظر میں آپ کا کیا مرتبہ ہے۔ آپ کا دعویٰ، آپ کی وجاہت، آپ کا دنیاوی جاہ و منصب، آپ کی دولت اور آپ کا دنیا میں، آپ کا دنیا کا سیاسی اور دنیاوی پاور، یہ کبھی اللہ رب العالمین کے ہاں طے نہیں کر سکتا، اور نہ یہ اللہ کے ہاں آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے دست و پا، ایک بے سہارا اور ایک بے دولت انسان کو یہ شرف اور یہ سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں، انہ منی وانا منہ، اور جو آپ کے طریقے پر نہیں ہوتا اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، وہ مجھ سے الگ ہو جائے گا، بہت بڑا ہوگا، بہت عظیم انسان ہوگا، اپنے آپ کو پوری دنیا کے خزانوں کا مالک سمجھ رہا ہوگا، مگر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کیا پسند کریں گے اپنے لیے؟ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔ عباد الله قوموا الى الصلاة۔